اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، کنکورڈیا کالج بھاولپور کیمپس کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو ایک بار پھر سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اساتذہ اور طلبہ و طالبات کا آپس کا جو رابطہ ہے، اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہماری طرف سے ایک آپ کے لیے انیشیٹو یہ لیا گیا ہے، یہ ایک سہولت پیش کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سہولت سے بخوبی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو چلیے جی، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ ایئر کا ہمارا جو آبجیکٹو پیپر ہے، اس کا ایک پورشن آپ جانتے ہیں علم بیان کی ایک شاخ ہے استعارہ۔ آج کا ہمارا موضوع استعارہ ہے، تو چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ چند گزارشات ہیں جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ اطمینان، یکسوئی، سکون کے ساتھ اس کو دیکھیے، سنیے، اور آپ کو میری باتیں صحیح طرح سے سمجھ میں آ سکیں، اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہینڈ فری یوز کریں، اور لیکچر مکمل سننے سمجھنے کے بعد پلیز اس کی مشق ضرور کیجئے، پریکٹس کرنا مت بھولیے گا، اور پریکٹس کے لیے پی ڈی ایف کے اندر ایک شیٹ اس لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں آپ کو مل جائے گی، اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا برائے مہربانی۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہمارے سلیبس میں علم بیان کی دو صورتیں شامل ہیں، دو شکلیں، تشبیہ اور استعارہ۔ تشبیہ پر اس سے پہلے ایک لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے آج استعارے پر بات ہوگی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جتنے بھی الفاظ آپ کے سلیبس میں آبجیکٹو میں شامل ہیں، تشبیہ، استعارہ، تلمیح، اسی طرح سے شعری اصطلاحات کے الفاظ، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، یہ سارے کے سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ان الفاظ کے بارے میں، ان الفاظ کے متعلق الگ سے ہر لفظ کے لیے الگ سے یہ بات ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ سارے کے سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو استعارہ بھی کس زبان کا لفظ ہوا جی؟ عربی زبان کا لفظ ہوا۔ تو دیکھیے جی، اس کا لغوی معنی کیا ہے، لغوی معنی ہوتا کیا ہے، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ لغوی معنی، کسی بھی لفظ کا لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو ڈکشنری میں موجود ہوتا ہے، جو لغت میں ہوتا ہے۔ تو لغت آپ کے سامنے اس کا پیج موجود ہے، دیکھیے، اس میں استعارہ کا لغوی معنی بھی لکھا ہے، اور حسن اتفاق سے یہاں اس کی اصطلاحی تعریف بھی موجود ہے جو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اس کا لغوی معنی کیا لکھا ہے جی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، مانگ لینا۔ تو اس کا لغوی معنی کیا ہوا جی؟ مانگنا، ادھار لینا۔ تو چلیے اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بیٹا ذرا دھیان سے پلیز، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معانی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہو۔ میں دہراتا ہوں، کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، اور اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کون سا تعلق ہو جی؟ تشبیہ کا تعلق ہو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید اسے ڈسکس کریں، اس میں چند باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً 3 چیزیں خاص طور سے، حقیقی معنی کیا ہوتا ہے، مجازی معنی کیا ہوتا ہے، اور حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تعلق کیا ہوتا ہے، تشبیہ کا تعلق کیسے ہوگا۔ تو لیے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ بیٹا جی، حقیقی معنی کیا ہوتا ہے اور مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حقیقی معنی کسی بھی لفظ کا وہ معنی جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے۔ ایک لفظ جس چیز کے لیے وہ لفظ بنا ہے، وہ چیز اس کا حقیقی معنی ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے، ایک لفظ ہے شیر۔ شیر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر کا حقیقی معنی وہ مخصوص شکل و صورت کا جانور ہے جس کی مخصوص عادات ہیں، اس کی مخصوص خصوصیات ہیں، وہ جانور۔ شیر سے مراد، شیر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ جانور۔ ٹھیک ہے جی؟ تو شیر یعنی وہ جانور جس کے لیے لفظ شیر بنایا گیا ہے۔
اچھا اسی طرح ایک لفظ اور دیکھ لیجئے آپ، چاند ہے، سپوز چاند کا لفظ ہے. اب چاند سے مراد، چاند کا حقیقی معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ ایک جرم فلکی ہے، آسمان پر پایا جانے والا ایک سیارہ ہے، ایک جسم ہے کہ جو جس سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ گھٹتا بڑھتا ہے، اور اس طرح کی دیگر خصوصیات. جو چاند، جو لفظ ہے، لفظ چاند، اس کا حقیقی معنی آسمان پر پایا جانے والا وہ جرم فلکی. ٹھیک ہے، مزید ڈسکس کرتے ہیں ہم اسے. اچھا مجازی معنی دیکھ لیں. مجازی معنی کیا ہوتا ہے بیٹا جی؟ مجازی معنی کسی بھی لفظ کا مجازی معنی وہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بنایا نہیں گیا ہوتا. مثال کے طور پہ اب شیر، لفظ شیر ہے، اب حقیقی معنی تو اس کا وہ جانور ہے، لیکن اگر ہم یہی لفظ انسان کے لیے استعمال کریں گے تو انسان کے لیے لفظ شیر بنایا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ہم شیر کا لفظ انسان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں انسان شیر کا مجازی معنی ہوگا. اچھا چلیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. کہتا ہے کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے ایک شیر اپنی طرف آتا دکھائی دیا. اب آپ بتائیں کہ یہاں جو لفظ شیر آیا ہے، اس شیر سے مراد کیا ہے؟ اس شیر سے مراد وہ جانور ہے، حقیقی معنی ہے، تو یہاں پر لفظ شیر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. اچھا ایک اور مثال دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جی رمضان کے 29ویں روزے کو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ہم فوراً چھت کی طرف دوڑے، اور بالآخر چھت پر پہنچ کر بالآخر تھوڑی سی کوشش کے بعد ہمیں عید الفطر کا چاند نظر آ گیا. اب یہاں جو لفظ چاند آیا ہے، اس لفظ چاند سے مراد کیا ہے؟ حقیقی معنی، یعنی وہ چیز جس کے لیے لفظ چاند بنایا گیا ہے، تو یہاں حقیقی معنی ہے. اچھا ہم ان مثالوں کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں گھر پہنچ کر میں نے جیسے ہی ڈور بیل بجائی تو میرے شیر نے دروازہ کھولا. اب یہاں پر ایک انسان کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں یہ جو انسان جس کے لیے لفظ شیر استعمال ہوا ہے، یہ انسان اس کا حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح ماں کہتی ہے اپنے بچے کے بارے میں میرا چاند سو رہا ہے یا میرا چاند اسکول گیا ہے. اب یہاں لفظ چاند جس ایسی چیز کے لیے بولا جا رہا ہے، انسان کے لیے بولا جا رہا ہے جس کے لیے لفظ چاند کا لفظ بنایا نہیں گیا. تو اس طرح سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حقیقی معنی وہ ہوگا جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہوتا ہے، اور مجازی معنی وہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس چیز کے لیے بولا جا رہا ہو جس کے لیے اس لفظ کو بنایا نہیں گیا. جس طرح کی ان مثالوں کے اندر بات واضح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آگے ہم دیکھتے ہیں، ذرا آگے چلیے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ تشبیہ کا تعلق. اس کا کیا مطلب ہے تشبیہ کا تعلق؟ بیٹا جی یاد رکھیے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی. اب اگر کسی نے انسان کو شیر کہا ہے یا انسان کو چاند کہا ہے یا کسی کے آنسو کو موتی کہا ہے تو بلا وجہ تو نہیں کہا نا، اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. تو اگر کوئی شخص کسی انسان کو شیر کہتا ہے تو لا محالہ اس کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو اس نے اس کو شیر کہا ہے. تو وہ تعلق ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اگر اب انسان کو شیر کہا جا رہا ہے، اب انسان شیر کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے، کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ وہ وجہ تشبیہ ہونی چاہیے. اگر وہ وجہ تشبیہ ہے تو پھر یہ استعارہ ہوگا، اور اگر وہ وجہ تشبیہ نہیں، تشبیہ کے علاوہ 22 وجوہات ہوتی ہیں بیٹا، یہ بات یاد رکھنی ہے. تشبیہ کے علاوہ کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ٹوٹل 23 ریزنز ہوتی ہیں، 23 وجوہات ہو سکتی ہیں. ان 23 میں سے کسی ایک وجہ کے بنا پر لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک وجہ ہے تشبیہ. تشبیہ کے علاوہ 22 وجوہات ہیں، مثلا ظرف مظروف ہے، صفت موصوف ہے، علت معلول ہے، سبب مسبب ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اگر تشبیہ کے علاوہ باقی 22 میں سے کوئی وجہ ہوگی تو وہ استعارہ نہیں ہوگا، وہ مجاز مرسل بن جائے گا. بیٹا یہ بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کی مثال چلیں سمجھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ جی بیٹا پانی کا گلاس لاؤ. اب گلاس تو پانی کا نہیں ہوتا، گلاس اسٹیل کا ہوتا ہے یا شیشے کا ہوتا ہے.
لیکن یہاں پر تعلق کیا ہے؟ یہاں پر ظرف مظروف کا تعلق ہے کہ ایک برتن اور دوسری وہ چیز جو برتن کے اندر ڈالی جا رہی ہے. تو خیر یہ مجاز مرسل ہے، یہ استعارہ نہیں ہے. تو استعارے کے لیے کیا ہے جی کہ لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوگا، لیکن تعلق کون سا ہونا چاہیے؟ تشبیہ کا. مثلا اگر باپ بیٹے کو شیر کہہ رہا ہے تو یقیناً اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو شیر کی طرح بہادر سمجھتا ہے. اگر ماں اپنے بیٹے کو چاند کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چاند کی طرح اس کے لیے خوبصورت ہے، اس کے لیے چاند کی طرح حسین ہے. تو یہ جو تعلق ہے یہ تعلق تشبیہ کا ہونا چاہیے. جی آگے دیکھتے ہیں جی. اچھا جی، ارکان استعارہ. استعارہ کے 3 ارکان ہیں بیٹے. مستعار من ہے، مستعار لا ہے اور وجہ جامع ہے. جی مستعار من کیا ہوتا ہے؟ جس سے استعارہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ اس کا حقیقی معنی، وہی چیز، وہ مستعار من جس سے استعارہ لیا جائے. مستعار لا کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے استعارہ لایا جاتا ہے، یعنی اس کا مجازی معنی، جس کو ہم جس کے لیے استعارہ لے کے آتے ہیں وہ مستعار لا ہوتا ہے. اور وجہ جامع، اور میں نے جو بھی ذکر کیا اس سے پہلے کہ تعلق، اس کے درمیان تعلق، وہ تعلق جس وجہ سے تشبیہ، وہ وجہ تشبیہ کی وہ وجہ جس وجہ سے، مثلا وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا شیر ہے، یا میرے شیر نے دروازہ کھولا، یا میرا شیر سکول گیا ہے، یا میرا شیر سو رہا ہے. تو اب یہاں اس نے کس وجہ سے اپنے بیٹے کو شیر کہا؟ تو وہ ظاہر بہادری ہے. تو وجہ جامع وہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ کے بنا پہ استعارہ لایا جاتا ہے. اچھا بیٹا یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ مستعار من اور مستعار لا یہ 2 ارکان ہیں، ان دونوں ارکان کا ایک نام ہے طرفین استعارہ. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بھولنا نہیں ہے. جب بھی طرفین استعارہ کا لفظ آپ کہیں دیکھیں یا لکھا ہوا آپ پڑھیں تو یا سنیں کہیں سے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مستعار من اور مستعار لا. چلیے اچھا بیٹا ایک بات کا اور آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ مستعار من یہ ایسا رکن ہے کہ یہ ہمیشہ لفظوں میں موجود ہوگا. لفظوں میں یاد رکھیے کہ تشبیہ اور استعارہ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ تشبیہ کے کم از کم 2 ارکان لفظوں میں آتے ہوتے ہیں، لیکن استعارہ کا صرف ایک ہی رکن لفظوں میں آتا ہے، اور وہ کون سا ہے جی؟ مستعار من. باقی 2 ارکان مستعار لا اور وجہ جامع یہ غیر ملفوظ ہوتے ہیں، لفظوں میں موجود نہیں ہوں گے، مفہوم کے اندر موجود ہوں گے، یہ سمجھ میں بھی آ رہے ہوں گے، لیکن لفظوں کے اندر ہمیں یہ نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی لفظوں میں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ان کو صرف سمجھا جاتا ہے، ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور یہ مفہوم کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتے. اچھا جی مثال دیکھیں، میرا چاند سو رہا ہے. اب اس مثال میں ایک ہی رکن موجود ہے، لفظوں میں ایک ہی رکن ہے، چاند. اگرچہ اس کا مستعار لا بیٹا ہے، وجہ جامع خوبصورتی ہے یا حسن ہے، ہاں جی، لیکن لفظوں کے اندر ایک ہی رکن ہے، میرا چاند. مراد بیٹا ہے لیکن بیٹا کہیں موجود، لفظوں میں موجود نہیں ہے. تو یہ بات ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی رکن لفظوں میں موجود ہوتا ہے، مستعار من. اس کے علاوہ باقی دونوں ارکان لفظوں میں موجود نہیں ہوتے. اچھا بیٹا یہ دیکھیے ایک مثال ہے، اس کو دیکھیے. اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں. اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں. اب اس کے ارکان دیکھیں جی. مستعار من موتی ہے، مستعار لا آنسو ہیں، وجہ جامع کیا ہے؟ قیمتی ہونا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں پر موتی تو نہیں چمک سکتے حقیقت میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی چیز ایسی ہے جسے وہ موتی کہہ رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جی؟ وہ آنسو ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹا ایک بات میں اور یہاں آپ کے سامنے ایک بات اور واضح کر دوں کہ لفظ کا حقیقی معنی ایک ہوتا ہے لیکن اس کے مجازی معنی بے شمار ہو سکتے ہیں. مثلا یہ ایک موتی ہے. اب یہاں موتی کا حقیقی معنی، مجازی معنی کیا آیا ہے جی؟ آنسو. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ افق سے موتی ابل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ بارش کے برسنے میں پانی کے قطروں کو موتی کہا گیا ہے. اب حقیقی معنی ایک ہی ہے اس کا، موتی وہ جو سیپ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جو ایک خالص جوہر ہوتا ہے،
لیکن مجازی معنی کہیں آنسو کو موتی کہا جا رہا ہے، کہیں پانی کے قطرے کو موتی کہا جا رہا ہے، تو مجازی معنی بے شمار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مستعار لا آنسو ہے، اور وجہ جان میں کیا ہے؟ قیمتی ہونا، کہ جس طرح موتی قیمتی ہوتا ہے اسی طرح اس کے لیے کسی کے آنسو جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قیمتی ہیں۔ اچھا ایک اور مثال دیکھیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ دھرتی، ماحول، فضا، ہر چیز جو کائنات کانپ رہی ہے، زمین کانپ رہی ہے، کس شیر، کون سا شیر آنے والا ہے؟ اب اس کے ارکان دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ مستعار من تو شیر ہے، موجود ہے۔ مستعار لا ظاہر ہے کوئی بہادر انسان ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، اور وجہ جا میں کیا ہے جی؟ بہادری۔ چلیں ایک سوال آپ کے لیے ہے، یہ سوال آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس کے ارکان آپ بتائیں گے اور آپ لوگ ڈھونڈیں گے اس کے ارکان۔ اور اگر ایک میں آپ کو ہنٹ دے دوں کہ اس شعر کے اندر استعارات کی بھرمار ہے، بہت سارے استعارے اس کے اندر موجود ہیں، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیجئے تشبیہ اور استعارے میں فرق، یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اچھا بیٹا یاد رکھیے، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور استعارے کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے۔ جس چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے وہ چیز حقیقت میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو واقعی علی کے اندر بہادری موجود ہے، لیکن استعارے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ مجاز پر۔ اس کے اندر وہ صفت موجود ہو یا نہ ہو، وہ استعارہ استعمال کر رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی اگر یہ چیز ہے، وہ سمجھتا ہے، تو پھر بھی وہ مجازی طور پر اس کے لیے لفظ شعر استعمال کر سکتا ہے۔ تو تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر اور استعارے کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے، یعنی یہاں مجازی معنوں میں اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، تشبیہ میں طرفین تشبیہ مذکور ہوتے ہیں، مشبہ بھی ہوتا ہے، مشبہ بھی ہوتا ہے کم از کم، لیکن استعارے میں صرف ایک رکن آتا ہے، وہ کون سا جی؟ مستعار من۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تشبیہ کے ارکان 5 ہیں اور استعارے کے ارکان 3 ہیں، اور تشبیہ کے ارکان میں سے کبھی 2 آتے ہیں، کبھی 3 آتے ہیں، کبھی 4 ارکان کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں صرف ایک رکن کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کون سا؟ مستعار میں۔ اچھا نمونے کچھ سوالات ہیں، کس طرح سے سوالات آتے ہیں تو دیکھیے، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے لیے استعارہ لایا جائے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مستعار لا کہتے ہیں۔ طرفین استعارہ کی نشاندہی اس شعر کے اندر کرنی ہے، تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ اب دیکھیں کہ شاعر نے اپنے محبوب کو خورشید کہا ہے، سورج کہا ہے، کہ آج یہ سورج کس طرف سے نکل آیا ہے۔ تو اس کے ارکان مستعار من اور مستعار لا کون کون سے ہیں جی؟ خورشید اور محبوب۔ تو دیکھیں ذکر ایک ہی ہے، لفظوں کے اندر ایک ہی رکن ذکر ہے، مستعار من، لیکن مستعار لا سمجھا جا رہا ہے، وہ مفہوم ہے، مفہوم کے اندر موجود ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہو گیا جی خورشید اور محبوب۔ استعارہ کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ ادھار لینا۔ تو یہ بیٹا جی استعارہ کا ٹاپک تھا۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں۔ امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔